لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده على صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل، سامعین محترم، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما عمائدین علاقہ، معززین علاقہ اور علماء امت، مجمع میں تشریف فرما تمام اکابرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اس جلسے میں شریک میری پاک دامن ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر، اس کے سالانہ پروگرام میں مجھے حاضری کا شرف ملا۔ میں ممنون ہوں اپنے عزیز مکرم اور اپنے عظیم سپوت برادر مکرم جناب قاری محمد افضل صاحب زیدہ مجدہ کا، مخدوم مکرم جناب قاری عبدالغفار ڈیروی صاحب کا، ان کی تمام انتظامیہ، بالخصوص ادارہ کی اور مسجد البلاغ کی، جنہوں نے مجھے یہاں موقع بخشا اور آپ کی زیارت ایک دینی حوالے سے اللہ نے نصیب فرما دی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارا بیٹھنا، جاگنا، سننا، انتظام کرنا قبول فرما لے۔ میں جس تعارف کو میرے لیے کرایا گیا اس کا آدھا حصہ تو بالکل درست تھا کہ میں جس کا بیٹا ہوں وہ باپ بھی بڑا عظیم تھا، لیکن میں کیا ہوں مجھے پتہ ہے، من آنم کے من دانم، بس ایک طالب علم سا آدمی ہوں، مدارس کی نوکری خدمت کرتا ہوں۔ اللہ نے ان طلباء کی جوتیوں کو سیدھا کرنے کی برکت سے سٹیجوں پہ بیٹھنے کا موقع بخش دیا ہے۔ اللہ ہمیں یہ خدمت ہماری نسلوں میں قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔
ایک بہت بڑے شیخ درس حدیث پڑھا رہے تھے، جن کا نام نامی اسم گرامی جب آتا ہے تو جو واقف نہیں ہوتے تو وہ ایک شخص سمجھتے ہیں، جو ان کے علم اور زہد و تقوی سے واقف ہیں ان کی نظریں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ مسجد کے صحن میں ایک مرتبہ بخاری شریف یا حدیث پاک کی کوئی کتاب پڑھا رہے تھے، بارش آ گئی، طلباء اٹھے اور انہوں نے کتابوں کو سمیٹ کے مسجد کے اندر جانے کی محنت کی کوشش کی۔ پریس بھی عام نہیں تھی، کتابیں بھی اتنی جلدی نہیں ملتی تھیں، قلمی زمانہ تھا۔ طلباء کتابوں کو محفوظ کرنے لگے تو وہ بزرگ اٹھے، انہوں نے چادر بچھائی، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور انہیں تلامذہ احادیث کی کتابوں کو ایک کپڑے میں، کپڑا بھی وہ جو اپنے کندھے پہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، دستار کہہ لیں تو بھی غلط نہ ہوگا، چادر کہہ لیں تو بھی غلط نہ ہوگا، رومال کہہ لیں تو بھی غلط نہ ہوگا، انہوں نے وہ بچھایا اور اس میں طلباء کی جوتیاں اکٹھی کیں اور ان کی گٹھڑی بنا کے یوں لٹکائی۔ طلباء اندر سے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ استاد جی اب تک کمرے میں کیوں نہیں تشریف لائے دارالحدیث میں، اور ابھی تک آپ بارش میں باہر بھیگ رہے ہوں گے۔ دیکھا تو استاد جی ان طلباء حدیث کے جوتوں کو اٹھا رہے تھے۔ میرے عزیزو، جن کو ان نسبتوں کا وقار حاصل ہو جاتا ہے، یہ نسبتیں اور یہ احترام اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا، یقین سمجھیے۔ ہمیں تو 1400 سال بعد بھی اگر مدینہ کا احترام مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے، اور جنہیں مدینہ والے کی بات کا احترام نصیب ہو گیا۔ طلباء دوڑے، انہوں نے کہا استاد جی آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ ہمارے جوتے اور آپ وقت کے قطب الاقطاب اور شیخ۔ فرمانے لگے تم نے نبی کی حدیث والی کتابوں کی حفاظت کی ہے، میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کے جوتوں کی قدر کروں اور حفاظت کروں۔ میرے ساتھیو، ہم تو اس کام کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس سے نہ ہماری معاش وابستہ ہے، نہ اس سے ہم اپنی معاشرت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا کام سنور جائے اور قیامت کے دن جب آقا دور سے دیکھیں تو فرما دیں کہ بھائی رکاوٹیں ہٹا دو اور اسے آنے دو، یہ تو ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا اور حدیث پڑھاتا رہا ہے۔ اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں۔ میں تعلی یا شیخی کے طور پر نہیں کہہ رہا، اور اب تک نہیں کہا، اب میں کہہ رہا ہوں۔ 3-4 روز سے بخار میں ہوں، اس وقت تک میں 3 گھنٹوں میں کئی گولیاں کھا چکا ہوں۔ ایسے پروگراموں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آج میرے اپنے شہر میں 2 پروگرام ہیں۔ میں یہاں کیوں میں نے ترجیح دی ہے آنے کو؟ غالب ایک شاعر گزرا ہے ہماری دہلی میں، ایک مرتبہ وہ کہیں سے واپس آ رہا تھا تو بارش میں بھیگا ہوا تھا۔ ایک اور شاعر اس کے ہم عصر جو تھے وہ اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کھڑے اور پوچھ رہے تھے غالب میاں خیر تھی اس بارش میں کہاں گئے تھے؟ اس کا ایک ادبی جملہ تھا، اس نے کہا مجھے فلاں کا آنا دینا تھا تو اس لیے میں نے وہاں وہی دینے گیا تھا۔ یہ آنا اس سے مراد کرنسی نہیں، مجھے فلاں کا آنا دینا تھا تو وہ میں دینے گیا تھا، یعنی وہ میرے ہاں تشریف لایا کرتے ہیں تو مجھ پہ ضروری تھا کہ کبھی کبھار میں بھی وہاں چلا جاؤں، تو میں وہاں گیا تو راستے میں بارش آ گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے آپ لوگوں کا آنا دینا تھا۔ آپ جن اوقات میں جب ہم گھروں سے لٹے پٹے اللہ کی تقدیر کے مطابق روڈوں پر پڑے تھے اور ہمارا کوئی بظاہر لگتا تھا پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کی اس پوری کالونی اور پورے علاقے نے حضرت قاری صاحب کی زیر نگرانی خاص طور پہ یہ بار بار مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہنوں کی اس میں بڑی محنت ہے،
انہوں نے ہمیں پکے ہوئے کھانے بھی پہنچائے اور کچے راشن بھی پہنچائے، لباس بھی پہنائے اور پتہ نہیں کیا کیا خدمت کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دست و دعا ہیں، اور آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کی خدمات پر ان کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کے انعامات کی قدردانی بھی نہیں کرتا۔ اللہ پاک آپ کی تمام اس علاقے کے ان لوگوں کو جنہوں نے ان سیلاب کے دنوں میں ہماری بڑی فکر کی اور بڑی چنتا کی، میں اپنے پورے علاقے کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں جس علاقے کا خطیب ہوں، ہماری ایک عجیب عادت ہے، رواج مختلف ہیں، تھوڑا سمجھ کے بیٹھیں گے کام بن جائے گا۔ ہم صرف اکیلے تقریر کرتے نہیں بلکہ سننے والے کو بھی کہتے ہیں کہ کچھ تو بھی حصہ ڈالتا رہے، اور اس سے تقریر نہیں کرواتے، کبھی کبھی اسے درخواست کرتے ہیں کہ تو سبحان اللہ کہہ دے، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ دے، کبھی عرض کرتے ہیں ماشاءاللہ کہہ دے، تو ہمیں اس سے یہ تسلی ہوتی ہے کہ میری کی ہوئی بات ان کو اچھی بھی لگ رہی ہے، یہ سن بھی رہے ہیں اور مزید سننا بھی چاہتے ہیں۔ آپ کی طبیعت کے لیے یہ میرا انداز بے شک مختلف ہو، لیکن میری درخواست ہے آپ میری درخواست پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ اگر آپ کا اور ہمارا سلسلہ اس طرح جڑا رہا تو مجھے یقین ہے کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ مدرسے کا نام بھی بڑا منفرد ہے، مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر۔ میری بہنوں علماء کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے طالب علم کے لیے وہ ماں کی گود ہے۔ اب ہمیں ایک مدرسہ اور بھی بنانا چاہیے، مدرسہ قرآن اور ماں کی گود۔ اگر مدرسہ قرآن اور آپ کا گھر ہم نے بنا لیا ہے کہ ہر گھر مدرسہ ہو، ہر گھر کا ایک کمرہ مختص ہو کہ وہاں اور اس کے پڑوس کے لوگ آ کر قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں، تھوڑی سی ایکو کم کر دیں، قرآن پاک پڑھیں اور پڑھائیں۔ اور یہ 1400 سال سے اب تک ہمارے اکابر نے ہمیں امانت دی، تو قیامت تک ہم بھی اس کی منصوبہ بندی کر لیں۔ تو جہاں مرد اس میں محنت شاقہ کر رہے ہیں وہاں ہماری بہنوں نے بھی کمی نہیں کی۔ آپ نے جس طرح اس ادارے کے ساتھ محبت کی ہے، اور مجھے ایک لسٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا جو کارڈ کے پیچھے تھی، شاید یہ تعداد مدرسے کی عمر 12 سال بتائی ہے، اور یہاں سے تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں قلیل و کثیر فیض پانے والی ہماری بہنوں بیٹیوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ اس 1000 کو اگر 12 سالوں پہ تقسیم کریں تو 90 کے قریب عدد بنتا ہے۔ آپ نے مدرسے کو کیا دیا وہ آپ کو پتا، ہم نے آپ کو 90 بچیاں ایسی دی جہاں بھی گھر آباد ہوگا انہیں کلمہ بھی آتا ہوگا، انہیں رب کا قرآن بھی آتا ہوگا۔ اس کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا اس کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ غزالی بنے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ بخاری بنے، ہم کہہ سکتے ہیں وہ امام مسلم بنے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کا وہ خطیب بنے، ادیب بنے، دین کا دائی بنے اور خادم بنے۔ یہ تب بنے گا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجے گی کہ مرد تو چیخ چیخ کر محنت کرتے رہیں اور عورتیں صرف اس لیے ہوں کہ وہ کچن ہی سنبھالیں اور باقی کام ان کا نہ ہو۔ اگر ہماری بہنیں بھی اس پر متوجہ رہیں تو دیکھیے، میں حیران ہوا ہوں، کالونی یا علاقے کا نام اسلام پورہ، ایک روڈ سے گزرا ہوں تو حیدر روڈ، دوسرے سے گزرا ہوں تو عمر روڈ، جہاں ہم اپنے بچوں کو یہ خاموش تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کا نام بھی اسلام کے نام سے معنون کر دیا، ہمارے بستیوں اور شہروں اور قصبوں اور گلیوں کے اور سڑکوں کے نام بھی صحابہ کرام کے نام سے جڑ گئے، تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ وہ نسل پیدا ہوگی انشاءاللہ جنہیں اللہ کا تعارف بھی ہوگا، جنہیں پیغمبر کا تعارف بھی ہوگا، جنہیں پیغمبر کے صحابہ کا تعارف بھی ہوگا انشاءاللہ۔ حاضرین محفل، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت اور ایک سورت کا میں نے سہارا لیا ہے۔ سید مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے النبی الخاتم۔
کہتے ہیں علماء کہ انہوں نے جو وہ کتاب لکھی، ان کے ایک ساتھی نے ان کو خط لکھا، دوست نے، کہ مجھے ایک مضمون لکھ دیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، اس پر میں کچھ لکھنا یا پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک مضمون لکھ کر دیں۔ انہوں نے جب وہ مضمون لکھنا شروع کیا، وہ اتنا مفید مضمون تھا کہ وہ ایک کتابچہ بنا، اور ایسا کتابچہ بنا کہ اس دن سے لے کر آج تک بڑا مقبول ہے، علماء میں خاص طور پر عوام الناس میں بھی اسے پڑھا جاتا ہوگا۔ میں اس پورے مضمون کا احاطہ تو طالب علم ہوں نہیں کر سکتا، اس کے ایک ابتدائی صفحے کی بات چھیڑتا ہوں۔ انہوں نے آغاز یوں کیا کہ دنیا میں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، جو بھی سورج طلوع ہوا غروب ہونے کے لیے ہوا، جو بھی لہر اٹھی وہ ختم ہونے کے لیے اٹھی، جو بھی پھول کھلا وہ مرجھانے کے لیے کھلا، لیکن ایک ایسا آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، پھولا تو پھولتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، مہکا تو مہکتا چلا گیا۔ اور وہ کون ہے؟ اگر کائنات میں یہ افتخار ہے تو میرے پیارے محمد کو حاصل ہے۔ ایسے آئے، اگر ہم 1400 سال کے نشیب و فراز کو اپنے سامنے رکھیں، اگر اس میں آنے والے عروج و زوال کو اپنے سامنے رکھیں، محض اسلام اور اسلامائزیشن پر ہونے والے ان حملوں کو سامنے رکھیں، تو بعض مراحل ان صدیوں میں ایسے بھی گزرے ہیں، لگتا تھا کہ مسلم مائیں بچہ نہیں جنیں گی۔ آج کے بعد کوئی شخص اپنے بچوں کا نام محمد افضل نہیں رکھے گا، غلام محمد نہیں رکھے گا، محمد بلال نہیں رکھے گا۔ ایسا ظلم ڈھایا گیا اور بچوں کو ایسے تختہ دار پر اور لوگوں کو ایسے مارا گیا، لگتا تھا لائبریریاں ضائع کر دی گئیں، مدارس بند کر دیے گئے، ان نام لیواؤں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ چہرے پر اگر داڑھی اور سر پہ پگڑی نظر آئی تو یہ تھا کہ دل میں ایک محبت ہے ایک شخصیت کی، جس شخصیت کی نقل کے طور پر، سنت کے طور پر اس وضاقتہ کو اپنا لیا ہے، ایسی وضاقتہ والے کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ لگتا یہ تھا کہ ان تاریخ اور ان حالات کو پڑھیں تو شاید آج کے بعد کوئی شخص مسلم بننا برداشت نہیں کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، مسلم مائیں بچہ جننا چھوڑ دیں گی۔ لگتا یہ تھا کہ اب کائنات میں اس نام کو لینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آسمان بھی گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے۔ جو اس وقت جیتے، انہوں نے سمجھا ہم جیتے، وہ ہار گئے۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت پہ بھی فرق نہیں پڑا۔ آپ ایک انٹرنیشنل سٹی میں رہتے ہیں، یہاں مختلف اقوام کے لوگ ہیں، مذاہب کے لوگ ہیں۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں غالباً میری معلومات کے مطابق 200 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ کوئی علاقائی ہیں، کچھ محلے تک محدود ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ علل اعلان ہیں، کچھ کا تعلق آسمانی کتابوں سے ہے، کچھ کا کسی زمین پر کسی ذہین ترین آدمی نے ایک نظام زندگی وضع کیا تو اسے بطور دین کے مانا۔ ان سب ادیان کی عمریں بالکل قلیل ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کثیر عمر والی کتاب ہے اور محفوظ کتاب ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک کا محفوظ ہونا سمجھ آتا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی، اور دوسری بھی محفوظ ہے جسے اللہ نے اس امت کے علماء کے حوالے کیا۔ اللہ کی قسم، ایک ایک سنت کے لیے قربانیوں کی تو لائن لگا دی، لیکن نبی کی سنت پر آنچ نہ آنے دی۔ کائنات میں کسی بھی مذہب کے پیشوا کو، کسی بھی مذہب کے بانی کی پوری سیرت کو اگر ڈھونڈنا چاہو نظر نہیں آئے گی۔ اگر چمکتا سورج نظر آئے گا تو میرے محمد کی سیرت نظر آئے گی۔ میں طالب علم بتا سکتا ہوں میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے جنم کب لیا، جب لیا تو دن کیا تھا، وقت کیا تھا، تاریخ کیا تھی، ساتھ عورتیں کون تھی، مرد باہر کون تھے، گھر کی کیفیت کیا تھی، صورتحال کیا تھی، پیدائش سے لے کر بلکہ آگے تک۔ ارے پیدائش تو اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہم سمجھتے یہی سے ہیں، ورنہ لولا کا لما خلقت الافلاق۔ یاد رکھیں،
کائنات کو وجود نہیں ملا تھا، میرے محمد کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا، اس وقت سے محفوظ ہے۔ دنیا میں آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی کا احاطہ کریں، اجتماعی زندگی کا احاطہ کریں، فکری سوچ کا احاطہ کریں، نظریاتی جستجو کا احاطہ کریں، تدریسی صلاحیت کا احاطہ کریں، شاید کسی میں آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اگر ایک بھی پہلو بال برابر بھی غیر محفوظ نہیں ہے کہ دیکھیں وہ نجی زندگی کے حالات، میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ، حفصہ، زینب، یاد رکھنا اگر کوئی شخص یا کوئی عورت میرے تخلیے کے حالات بھی تم سے پوچھے کہ میں خلوت میں کیسا تھا، امت سے مت چھپانا، امت کو بتا دینا، تاکہ اگر کوئی علل اعلان سنتوں پہ عمل کرنا چاہے اس کے لیے ابو بکر و عمر حاضر ہیں، اگر کوئی خلوت کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہے تو عائشہ تیری گواہی کافی ہے، میرے پیغمبر کی خلوت بھی زندہ ہے، جلوت بھی زندہ ہے۔ میرے ساتھیوں اسی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ جلسے کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ یہ سیرت محفوظ ہے، اس لیے آپ کو درخواست کی جاتی ہے، یہ سیرت محفوظ ہے، اسی کو مانو، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا کے سارے نصاب بدلے، وضع بدلی، طور طریقہ بدلا۔ میں بچپن میں جن کتابوں میں اسکول میں پڑھتا تھا، اب میرے بچے وہ نہیں پڑھتے، میرے پوتے وہ نہیں پڑھتے۔ میتھ بدلی، ریاضی بدلی، سائنس بدلا، دنیا کے تمام علوم بدلے، ہر نظام بدلا، کہیں جغرافیائی اثر انداز ہوئے حالات، کہیں مالی اثرات، کہیں معاشی معاملات، کہیں معاشرتی طور طریقے، کہیں سیاسی زندگی کے عمل اس پر متاثر ہوئے اور وہ موضوع بدلنا پڑا، کتابیں بدلنی پڑی، عنوان بدلنے پڑے، طریقہ تدریس بدلنا پڑا۔ کائنات میں اگر بالکل تر و تازہ ہے آج بھی جدت کے زمانے میں، جب لوگ ایک ہی ترقی کی بات کہہ کر مدارس والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ارے چاند پہ پہنچنے والوں ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، چاند نیچے رہ گیا، میرا محمد اس سے بھی اوپر چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ حضرت مولانا ابوبکر عبداللہ صاحب۔ میں کہتا ہوں تر و تازہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو میرے رب کا قرآن ہے یا میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ آج بھی اٹھائیں، آج بھی اٹھائیں۔
میں سمجھ گیا تو چاہتی تھی کہ نیکیوں کی تعداد تیرے ابا کے نام لگ جاتی ہے تعداد، لیکن سنو، آپ نے فرمایا عائشہ تجھے اپنے ابا کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کی 3 رات کی نیکیاں، 3 رات کی نیکیاں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ چچا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں کم ہیں، ابو بکر کی ان راتوں کی نیکیاں ان سے زیادہ ہیں۔ اب اس پر ایک سوال، کون سی 3 راتیں تھیں؟ اگر کوئی آپ بتا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ہاں جی، غار والی رضا کرنا۔ اب اگلا سوال، غار میں ابو بکر نے کوئی حج کیا؟ خیرات، جہاد کیا کیا؟ حضرت عمر کے پاس ساری عمر کی نیکیاں 3 راتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، ان ساری عمر میں حج بھی موجود ہے، حضرت عمر کی ساری زندگی میں جہاد بھی موجود ہے، خلافت کے ضوابط اور اصول بھی موجود ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی نماز پڑھانا بھی موجود ہے، پیغمبر کی دعا بھی ساتھ ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، پیغمبر کی پیشین گوئی ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، پیغمبر فرما چکے ہیں عمر جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، پیغمبر فرما چکے ہیں عمر تمہاری اتنی اعلیٰ شانیں ہیں کہ زمین پہ رائے دیتے ہو آسمان سے رب کا قرآن آ جاتا ہے۔ اس عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم ہیں، ابو بکر کی 3 راتوں کی نیکیاں زیادہ ہیں، مکے میں گزری راتیں ہیں، قرآن پورا نازل نہیں ہوا کہ ہم کہیں ختم قرآن کیا ہوگا، غار میں ہیں، کوئی دیگیں لگائی ہوں گی، چھپے ہوئے ہیں بظاہر، کوئی جلسہ کیا ہو، جہاد کیا ہو، تلوار میان سے نکلی ہو، کیا وہ خوبی تھی، کیا وہ سوال تھا؟ یہ آپ کی گود میں ڈال کے جا رہا ہوں، ڈھونڈو اس سوال کو کہ میرے پیغمبر کا کیسا فیصلہ سیدہ عائشہ کے سامنے آیا۔ نبی جذباتی بات نہیں کرتے، پیغمبر کی ہر بات کے متعلق قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جب بھی کچھ ارشاد فرماتا ہے رب کی منشا سے ارشاد فرماتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام سیرت خاتم الانبیاء اور مدرسہ قرآن اور آپ کے گھر کے مونوگرام میں انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، یہ وہ حفاظت پیغمبر تھی، یہ وہ حفاظت پیغمبر تھی۔ بیٹی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ماں باپ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، کنبہ گھرانہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، بزنس کاروبار داؤ پہ لگا ہوا ہے،
تمام خطرات موجود ہیں، صحابہ کی اکثر تعداد ہجرت کر کے چلی گئی ہے، اکیلے آپ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور اس وقت پیغمبر کے لیے اتنے فکر مند کہ نبی کو تسلی نہیں دینی پڑی، قرآن آیا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے نبی اس ساتھی کو کہو اتنا بھی پریشان نہ ہو، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، عمر چلے گئے، علی چلے گئے، عثمان چلے گئے، باقی سارے چلے گئے، پریشان نہ ہوں، کوئی ساتھ ہو نہ ہو، دو آپ ہیں، تیسرا رب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جنہوں نے پیغمبر کی دین کی حفاظت کی اور پیغمبر کی ذات کی حفاظت کی، اللہ انہیں یہ عزتیں دیتے ہیں کہ ستاروں کی نیکیاں، ستاروں کی تعدادیں کم ہیں، خدا ان کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں۔ ختم نبوت کا پہلا سپاہی میرا ابو بکر ہے، اور اسی نسبت سے اس مدرسے میں بھی یہی ہے۔ آج کی آپ کی اس کانفرنس کا عنوان بھی خاتم الانبیاء سیرت النبی سیرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، خاتم الانبیاء ہیں۔ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت تو مبارک سلسلہ تھا، چلتے رہنا چاہیے تھا، ختم کیوں کر دیا گیا نبوت کا سلسلہ؟ مدارس مبارک سلسلے ہیں، یہ آج بنا ہے، نئی کالونی بنے، نئے مدرسے بنے، نئے سکول بنے، اور بستیاں بنے، اور مدرسے بنے، اور سکول بنے، مبارک سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں آقا فرماتے ہیں میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، پہلی اینٹ حضرت آدم ہے، کام شروع ہو درمیان میں بند ہو جائے عیب ہے، کام شروع ہو مکمل ہو کر بند ہو جائے عیب نہیں ہوتا، وہ عزت ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا اس نبوت کی پہلی اینٹ آدم تھے تو میں محمد آخری اینٹ ہوں، نبوت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تکمیل نبوت ہو گئی ہے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، انا آتوینا کل کوثر، میں نے کہا شان نزول، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ اب یہ بھی تاریخ کا حصہ نہیں، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے، یاد رکھنا۔ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی لخت جگر کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض پتہ نہیں کیوں اتنے غصے میں رہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی بیٹی ہے 4 نہیں ہیں۔ اچھا بھی یہ 3 کون ہیں؟ اگر پیغمبر کی بیٹی ایک ہے تو یہ 3 کون ہیں؟ دیکھیں یہ بھی سنت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیٹیاں پیدا ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمانے لگے فاطمہ میری زینب دنیا سے چلی گئی، میری رقیہ دنیا سے چلی گئی، میری ام کلثوم دنیا سے چلی گئی، میں چاہتا ہوں تجھے جو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں میں اپنی بیٹیوں والے یعنی تیری بہنوں والے نام رکھ لوں تاکہ مجھے میری بیٹیاں سامنے ہنستی کھیلتی نظر آ جایا کریں گی۔ یہ زینب بنت علی دلیل ہے کہ زینب بنت محمد نبی کی بیٹی تھی، پیغمبر کی بیٹی تھی۔ یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ یہ دلیل ہے کہ یہ میرے پیغمبر کی بیٹی تھی، جس کے بنیاد پر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نواسی کا نام بھی اسی نام پر رکھا تھا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب 4 ہوں گی لیکن پہلی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نہیں فرمایا تھا، آپ کے اعلان نبوت کے بعد ایک پیدا ہوئی، لہٰذا بطور نبی تو آپ کی ایک بیٹی ہوئی۔ میں نے کہا اگر اعلان نبوت سے پہلے والی 3 بیٹیاں پیدا ہوں تو وہ بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں پیدا ہوں تو بیٹیاں نہیں ہیں، نکاح کیسے بچا جو نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا تھا؟
نبوت کے اعلان سے پہلے نکاح ہو تو نکاح مسلم ہے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں جن کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے لیے غم کا سال ہے جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. کسی نے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ہے غالباً یا کسی بزرگ کے متعلق پوچھا کہ خدیجہ اور باقی ازواج میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فرق ہے جب تک خدیجہ رہی میرے پیغمبر نے اور نکاح نہیں کیا. جب خدیجہ دنیا سے چلی گئی میرے پیغمبر نے اور نکاح کر لیے. خدیجہ نے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہونے دی. جس رات جب آپ معراج پر تشریف لے گئے واپس آئے تو کسی نے پوچھا آپ معراج پر جنت میں مختلف چیزوں کو دیکھ کر آئے ہیں تو کیا آپ سیدہ خدیجہ کو بھی دیکھ کر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میری بہنوں سنو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں خدیجہ کو کیسے بھول سکتا ہوں. آمنت بھی ہین کفر بی الناس، جب لوگوں نے میرا انکار کیا مجھ پر ایمان لانے والی سب سے پہلی تو حضرت خدیجہ تھی. جس گھر کی عورتیں مومنہ ہوتی ہیں اس گھر کے بچے بھی صالح پیدا ہوتے ہیں. وصدقتنی حین کذبنی الناس، جب لوگوں نے میری تکذیب کی میری تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ تھی. وواستنی بمالہا حین حرمنی الناس، اپنا مال مجھ پر نچھاور کیا جب لوگوں نے مجھے میرے مال سے بھی محروم کر دیا. اس وقت بھی حضرت خدیجہ کی خدمات ہیں. میری بہنوں خاوندوں کو تسلی دینا سیکھنا ہو تو حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھو. سارا دن پیغمبر جب تبلیغ کر کے واپس تشریف لے آتے تو کسی سے کڑوی کسیلی سن کے آتے، کسی سے انکار سن کے آتے. بڑی عجیب کیفیت ہوتی. امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ کر بیٹھتی، ہاتھ دھلاتی، کبھی پاؤں دھلاتی، کبھی اگر زخم ہوتے تو ان پر مندمل کرنے کے لیے مرہم لگاتی اور قریب بیٹھ کر تسلی دیتی. فرماتی ہیں میری زینب کے ابا، اے میری رقیہ ام کلثوم کے ابا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. مدینہ مکہ مانے نہ مانے، طائف مانے نہ مانے، کوئی ساتھ دے نہ دے، میں خدیجہ تمہارے ساتھ ہوں. آپ ہمت فرمائیں، میرا مال بھی خرچ کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ تبلیغ کرتے رہے، میں آپ کا تعاون کرتی رہوں. علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ اگر عورت صابرہ شاکرہ اور تسلی دینے والی ہو نان و نفقہ پہ، آمدنی پہ، معاملات پہ، تو خامند کا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور اگر سارا دن محنت کرنے کے بعد وہ خامند شام کو گھر لوٹے اور آگے ناشکری کے جملے سننے پڑے، کھانے کو یہی سبزی ملی تھی جو لائے ہو، پہننے کو یہ کپڑا ملا تھا جو مجھے دے رہے ہو، پھل یہی تمہیں ملے ہیں، بچوں کو اسی چھوٹے سے اسکول میں داخل کرانا ہے، اس کے وسائل پہ نظر کم، فرمائشوں پہ زیادہ. یہ مزاج امہات المومنین نہیں ہے. مزاج امہات المومنین، مزاج صحابیات یہ ہے. ادھر خاوند محنت کر کے آئے، ادھر صابرہ شاکرہ خواتین اس کے لیے استقبال کرتی نظر آئیں. تو اللہ کی قسم جب اس طرح محبت سے چلتی ہیں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ گھر دنیا میں جنت ہوتا ہے. وہ گھر دنیا میں جنت ہوتا ہے. کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ معراج سے واپس لوٹے تو دیکھا آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ فرمانے لگے ہاں ابصرتها علی نہر الجنہ، میں نے انہیں جنت میں بہتی ایک نہر کے کنارے پر دیکھا ہے. فی بیت قصب، ایک مکان بنا ہوا تھا بانسوں کا، اس میں تھی. لا نصب فیہ ولا صخب، نہ تھکاوٹ نہ شور نہ اکتاہٹ، کوئی پریشانی نہیں. میں نے انہیں جنت میں بڑا خوش دیکھا ہے. یقین جانیے جب عورتیں اپنے خامندوں کی اطاعت شعار ہوتی ہیں تو میرے پیغمبر نے عورتوں کے لیے ایک لفظ سریکی کا، ایک لفظ انگریزی کا، اسی زمانے کی اصطلاح میں بول رہا ہوں، پیکج دیا ہے میرے نبی نے عورتوں کو. کیا پیکج دیا ہے؟ فرمانے لگی شرک نہ کرنا، موحد رہنا، یہ ہر چھوٹی بڑی جگہ پہ شرک کے جملے نہ بولنا، اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا. 2 اپنے خاوند کی اطاعت شاری کرنا. 3 کچھ بھی تیرے پاس اور نہ ہوا نا، یہ 3 چیزیں لے کر قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ جانا، پانی بھی پلا دوں گا، جنت کے دروازے بھی کھلوا دوں گا. یہ 3 چیزیں بہنوں امانت سمجھ لو. احسان مانو امت کے علماء کا جنہوں نے پیغمبر کا یہ فرمان تم تک پہنچا دیا.
کا تعلق عقیدوں سے ہے، ایک کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، ایک کا تعلق عزت اور غیرت سے ہے۔ یہ تینوں چیزیں محفوظ رکھنا، نظریات اور دین بھی محفوظ، معاشرت بھی محفوظ، عزت اور غیرت بھی محفوظ، ان کی حفاظت کر کے آنا میرے نبی سے بڑی تسلی کسی کی نہیں۔ ارے مجھے میری اس صدی کا امام بھی کہہ دے کہ تو مقتدی صاحب یہ کام کرتا رہے، میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تو جنت میں جائے گا۔ ہم تو اس امام کی بات کو بھی لے لیتے ہیں، اور جسے امام الانبیاء نے فرما دیا وہ کتنی عزت اور شان والی بات ہو گئی، وہ کتنا مقام ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ ایک بیان جو ہے وہ کنات سے اس طرف ہو رہا ہے اور ایک ادھر ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ساتھ ہی چلتے رہیں گے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے 4 بیٹیاں 3 بیٹے، 2 سیدہ خدیجہ کے بطن اطہر سے، دونوں اللہ کا کرنا اس دنیا سے بچپن میں صغر سنی میں دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ بیٹے دینے والا کون ہے اور لینے والا بھی کون ہے؟ اگر موت عیب ہوتی تو نبی کے گھر میں کبھی نہ آتی۔ یاد رکھو، موت پہ اتنا واویلا، دنیا پر کوئی چلا جائے دنیا سے اتنا واویلا، من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوی الجاہلیہ، چارپائیاں الٹ دے، صاف ستھرا لباس اتارنے، بال بکھیرنے، منہ پہ تھپڑ مارے، سینے کو مارے، جہالت کے جملے کہیں۔ اللہ کی تقدیر سے جھگڑ رہے ہو، کہاں تک جھگڑو گے؟ زندگی بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب یہ 2 بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تو اس وقت کفار عرب نے ایک عجیب جملہ کہا، میں اس کا اردو ترجمہ تو نہیں کروں گا، قد باتیرا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، دین آگے کیسے بڑھے گا؟ انہوں نے کہا بات تو ختم ہو گئی۔ میں خطیبانہ انداز میں کہہ دوں، میرا گلا تو ساتھ نہیں دے رہا، دین کیسے بڑھے گا یہ عرب کا دعویٰ تھا۔ اسلام پورا لاہور میں 1444 ہجری میں رات کے 12 بجے یا پونے 12 بجے تک ایک خطیب بیان کرے گا اور اتنا مجمع بیٹھ کے سنے گا۔ ان کا خیال تھا یہ دین آگے نہیں بڑھے گا اور رک جائے گا، وہ کہتے تھے جزیرت العرب سے بھی نہیں نکلے گا۔ میرے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ تو 2 بیٹے تھے، اتنے فرزند عطا کروں گا کہ قیامت کی آخری صبح تک رب کی توحید کا ڈنکا بھی بجے گا، میرے محمد کی رسالت کا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم پھپتیاں کس رہے ہو اور بغلیں بجا رہے ہو کہ میرا دین آگے کیسے جائے گا۔ دیکھنا دن بھر کے سارا دن کے تھکے لوگ بھی مجمع میں آ کر بیٹھا کریں گے، فرمانے لگے پوری دنیا میں کوئی بیت وبرن و مدرن، نہ کچا گھر بچے گا نہ پکا، نہ پہاڑ کی چوٹی نہ دریا کا کنارہ۔ پہاڑ کی چوٹی پر بھی میری عظمت کے ترانے سنائی دیں گے، اور پہاڑ کے کنارے اور دریاؤں کے کناروں پر بھی میری عظمت کے ترانے سنائی دیں گے۔ یہ مدرسہ انا اعطیناک الکوثر کا مصداق ہے، اور یہ خیر کثیر کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ صحابہ کے مقدس قافلے سے چلا، اور آج تک قائم ہے۔ شمع سے شمع روشن ہوئی، دیے سے دیا جلا، لوگوں نے روشنی حاصل کی، اور قیامت تک دنیا میں سارے دیے بجھ سکتے ہیں، میری محمد کی رسالت کا دیا نہیں بجھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ حاضرین محفل آج بھی زندہ ہے۔ اگلی بات سنیں، جلسہ سننے کے بعد کرنا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے تمہیں سننے کی توفیق دی، ہمیں عرض کرنے کی توفیق دی، حضرات کو انتظام کرنے کی توفیق دی۔ اب کرنا کیا ہے؟ فصلی لربک۔ جب اتنی نعمتیں مل جائیں، جب اتنی نعمتیں مل جائیں تو جا کے سو نہیں جانا۔ فصلی لربک، رب کی حمد و ثنا کرنی ہے،
اور تسبیح و تقدیس کرنی ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے جلسہ تو رات کو 12 بجے تک سنا اور فجر کی نماز نہ پڑھی تو ہم نے جلسے کی روح کو پورا نہیں کیا۔ پیغمبر کی سیرت یہ تھی کہ ہم اگر پہلے اس گھر میں، اس محلے کی مسجد میں فجر کو 20 نمازی آتے تھے تو جس رات نبی کی شان کا جلسہ سنا ہے صبح 200 نمازی نظر آئیں، پتہ چلے کہ میرے محمد کی سیرت نے کیا کارنامے دکھائے ہیں، کیا تازگی ملی ہے، کیا چاشنی ملی ہے۔ میں کہنے کا مزہ لے کے چلا جاؤں، آپ سننے کا مزہ لے کے چلے جائیں تو یاد رکھیں سیرت کے جلسے کا حق کہنے سننے تک محدود رہے گا، بات دل میں تب اترے گی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے نبی کی سیرت کا جلسہ سنا اور صبح ہماری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بعد فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے، اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں۔ سل میں تمام بدنی عبادتیں شامل ہیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام وہ بدنی عبادتیں۔ ابھی بتا رہے تھے ایک بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں، حضرت لوٹے ہیں، جہاز روز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا آ رہی ہے، یہ سارا یہ بدنی عبادتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری ساری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، جو کچھ بھی ہے وہ اس رب کے لیے ہے جو رب کائنات کا رب العالمین ہے۔ دوسرے نمبر پر ونہر، قربانی کرے۔ قربانی کے لیے لفظ تو نہر استعمال ہوا ہے، مناسب تو یہی ہے کہ ذبیحہ، لیکن اگر ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے نام پر دے دیا جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اے اللہ آپ اتنے عالی شان، اتنے ظرف والے، یہ بات آپ کی منہ مبارک سے، آپ کی وحی ان شانئک ھو الابتر، پیغمبر کو دشمنان پیغمبر نے جب جیسا لفظ کہا اور صحابہ کو دشمنان صحابہ نے جب جیسا لفظ کہا، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ میں رد کیا۔ دیکھیں خدا نہ کرے، مجھے یقین ہے آپ میری بڑی عزت افزائی کر رہے ہیں، میں کافی دیر سے یہاں عصر سے آیا ہوا ہوں، اگر کوئی شخص مجھے کہہ دے آپ جھوٹے ہیں اور میں جواب میں اسے کہوں جھوٹا تو ہے تو بظاہر کوئی عیب نہیں، وہ نہ کہتا نہ سنتا، لیکن میں سمجھوں گا کہ اس نے مجھے جھوٹا کہہ کے اپنی حیثیت کا جملہ بولا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے میں جواب میں یوں کہوں، مجھے یہ کہوں بھائی میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، بھائی کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں تو یار مسافر آدمی ہوں، تیرا میرا واسطہ نہیں، میں صفائی دوں۔ اللہ تعالیٰ نے صفائی باقی مسئلوں پہ دی ہے، 2 مسئلوں پہ نہیں دی۔ جیسا کہا ویسا رب نے قرآن اتارا۔ اگر نبی کے صحابہ کو صفحاء کہا تو رب نے دشمنوں کو صفحاء کہا۔ اگر پیغمبر کو نبی کے چچا نے تب کے لفظ سے بلایا کہ آپ کے ہاتھ مبارک نعوذ باللہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں، رب نے ان کے لیے تبت یدا کا لفظ استعمال کیا۔ اگر انہوں نے باطرہ محمد کہا تو پھر رب نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جو کہتے ہیں نا آپ کا دین وہاں تک نہیں پہنچے گا، دیکھنا آپ کا دین قیامت تک قائم رہے گا، نہ ان کی نسل بچے گی نہ ان کے نام بچیں گے۔ لہٰذا پیغمبر کے متعلق بات انتہائی عزت و افضائی کی، بات انتہائی محبت اور حوصلے کی۔ میرے ساتھیو آؤ ہم سارے اس بات کا عہد کریں، ہم اپنے گھروں میں قرآن بھی عام کریں اور نبی کی سیرت کو بھی عام کریں۔ خدا کی قسم اگر یہ بات کہنے سننے تک ہوتی تو پھر کہنے سننے والوں کی بھی اگرچہ کمی نہیں، لیکن اس کا تعلق عملی زندگی سے، اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے، اس میں سکون ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں خیر ہے۔ آخری آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے میں بس کرتا ہوں اور آپ سے التجا ہے میری صحت کے لیے بھی دعا کرنا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ دنیا کے لوگوں سے جب پیغمبر نے کہا کہ تم کیوں کرتے ہو لات و منات کی پوجا، عزا و حبل کی پوجا، تو انہوں نے کہا ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان سے محبت کرنے کا فارمولہ اللہ دے رہا ہے۔ دنیا میں جب محبت کی جاتی ہے ایک محب ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، اسم فاعل ہے، ایک محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے۔
اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرو، فاتبعونی، اے میرے نبی ان سے فرما دو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ذرا سمجھنا، بندہ رب سے محبت کرے تب بھی، رب بندے سے محبت کرے تب بھی۔ آپ پہلے بھی متوجہ ہیں، پھر اور بھی توجہ فرمائیں۔ میں اشاروں کی زبان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اشاروں کی زبان میں کہنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آقا ایک دن تشریف فرما ہے، صحابہ سے فرمانے لگے، تنکا اٹھایا، یوں لکیر لگائی، فرمانے کی بجائے پریکٹیکلی طور پر یوں لکیر لگائی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مقصد؟ پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اور لکیریں لگائی۔ صحابہ نے پھر ششدر ہو کر پوچھا، آپ نے فرمایا یہ سیدھی لکیر صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں کی لکیریں تمہیں الجھانے والی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وغیرہ، یہ وہ ہیں۔ اس سیدھی لکیر پر آنا، اس پہ آؤ گے تو یہ کامیابی کی لکیر ہے، آگے جنت تمہارا انتظار کرے گی۔ اشاروں کی زبان میں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پہلا لفظ ہے تحبون، اگر تم محبت کرتے ہو، آخری لفظ ہے یحببکم، اللہ تم سے محبت کرے، درمیان میں لفظ ہے فاتبعونی، اے میرے نبی ان سے کہہ دو میری اتباع کرو۔ تم بندو اللہ سے محبت کرتے ہو تو درمیان میں اتباع رسول ہے، اللہ بندوں سے محبت کرے گا تو درمیان میں اتباع رسول ہے۔ لاکھ زور لگا لو، اتباع رسول کو ہٹا کے نہ رب کے محب بن سکتے ہو نہ محبوب بن سکتے ہو۔ رب کے محب بنو گے تو درمیان میں میرا پیغمبر ہے، رب کے محبوب بنو گے تو درمیان میں میرا پیغمبر ہے۔ توحید اس وقت کام آئے گی جب ربی کی اتباع ہوگی، غلامی بھی اس وقت کام آئے گی جب سنتوں کی بدعات کی بجائے نبی کی سنتیں ہوں گی۔ اتباع پر چلو گے تو رب محبوب بنا لے گا، اتباع پر چلو گے تم اللہ کو محبوب بناؤ گے۔ پہلا درجہ یہ ہے، تم کوشش کرو رب کو اپنا محبوب بنا لو، محبت کرو۔ رب نے پھر پیکج دے دیا، نانا تمہیں کوشش کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرے نبی کی غلامی اختیار کر لو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، سنیں نبی کی اتباع کرو، کعبے نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، نبی کی اتباع کرو، اپنے گھر کے کسی کونے میں اللہ اکبر کر کے جائے نماز بچھا کے بٹھانا تمہارا کام ہے۔ ہر سبحان ربی العظیم کا بھی جواب آئے گا، ہر سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی جواب آئے گا۔ نہیں کر سکتے اسفار نہ کرو، لیکن پیغمبر کی غلامی کو اپنی زندگی کا زیور بنا لو۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ چلتے چلتے آخری بات، دو باتیں قرآن میں آتی ہیں نبی کی پیروی میں، ایک اطاعت کا لفظ آتا ہے، ایک اتباع کا لفظ آتا ہے۔ اطاعت کا معنی کہنا ماننا، اتباع کا معنی آپ کے کیے ہوئے ہر قول و فعل کی پابندی کرنا۔ اطاعت کا درجہ کم ہے، اتباع کا درجہ مکامل ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کامل مومن اس وقت بنے گا جب محمد کی اتباع کرے گا۔ کیا دنیا میں اتباع کا کوئی نمونہ مل سکتا ہے؟ ہاں، حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک 1,24,000 صحابہ یہ نبی کے فرما بردار ہی نہیں تھے بلکہ نبی کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور اس آسمان کے نیچے اتباع پیغمبر سے دنیا خالی کبھی نہیں رہی، آج بھی اتباع والے موجود ہیں۔ خدا کی قسم ان کے ساتھ لگ جاؤ، کونوا مع الصادقین، نبی کے غلاموں کے غلام بن جاؤ، پیغمبر کی اتباع کرنے والوں کی اتباع کرو، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بہنوں کی جہد، مجاہدہ، کوشش، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز بھائی قاری محمد افضل صاحب، ان کی محنت میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر ممنون ہوں
آپ تمام دوستوں کا، ایک تو اہل علاقہ کی آپ نے بڑی خدمت کی ہمارے ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم دے گا، اور چلتے چلتے جو اپیل آج تک وہ کرتے رہے آج میں کر رہا ہوں، اس وقت ہمارے علاقے میں آپ چھت مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ چھتیں سردیاں پڑ رہی ہیں، آج بھی اگر میں آج کے ہی ٹیلی فون گن کے سناؤں کہ کتنے لوگوں نے رابطہ کیا، انہیں نہیں پتا میں لاہور گیا ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ اگر ایک ایک کمرہ اور اس کی چھتوں کا انتظام بھی آپ مزید اس تحریک کو جاری رکھیں تو یہ ساری چھتیں ہماری چھتوں کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گی۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں سامعین و حاضرین اور منتظمین کا جنہوں نے موقع بخشا۔ اللہ ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی بچے بچیاں یہاں سے فاضل فاضلات ہیں، اللہ انہیں مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے جلسوں میں راجن پور میں کہا کرتا ہوں، جن بچیوں کی دستار بندی ہوتی ہے، دوپٹہ پوشی، میں کہتا ہوں بیٹیوں تم صرف اب حافظہ نہیں ہو بلکہ محتممہ ہو۔ ایک ایک بچی جا کر ایک ایک مدرسہ بنائے۔ ایک دفعہ ایک بیٹی نے مجھے کہا استاد صاحب آپ ہمیشہ ہمیں محتممہ کہتے ہیں، ہم ایسے گھر بیاہی جائیں جہاں کا خامند جہاں کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے باہر سے داخلے لانے کی ضرورت نہیں، جو بچہ پیدا ہوتا جائے اس کے داخلے کرتی جا، وہی تیرا شاگرد ہے، تو اس کی معلمہ ہے۔ وہ اگر قرآن پڑھ گیا تو تیرا مدرسہ کامیاب ہو گیا، تیرا مدرسہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز اور پاک افواج کی حفاظت فرمائے۔ یقین جانیے یہ وہ حقیقت ہے، ہم اس کو اگر جھٹلا دیں گے تو کفران نعمت ہے۔ ہماری امیدوں کا آخری مرکز ہماری فوج ہے۔ ہماری بجلیوں کے بل لوگ نہیں دیتے، فوج آتی ہے۔ ہمارے ہاں سیلاب کی اب یہ سروے ہوا ہے تو ہمیں تمام اداروں کے باوجود اعتماد کسی پر نہیں تھا، فوج آئی ہے۔ آپ پر امن خطے میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں آئے روز آپریشن ہوتے ہیں، فوج آتی ہے۔ ہماری عزت، ہماری بقا، ہماری سرحدوں کی حفاظت اسی فوج کے دم سے ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور تمام اداروں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا